اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر اس پر محافظ ہے، یعنی اس پر کوئی محافظ ہے، اور وہ اس سے مراد نگہبان فرشتے ہیں۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، رب ہی محافظ، اللہ ہی محافظ ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین، جی ہاں، اصل حفاظت تو اللہ ہی فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہر ایک چیز کے اندر جو زندگی جیسے عطا فرمانی تھی وہ عطا فرمائی، اور جتنی اس کی بقا تھی باقی رکھا، جب ختم ہونا ہے ختم فرمایا، یعنی زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے۔ یہ زمین، اس میں انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اناج دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہے تو رب نے اس کے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ محنت انسان ہی کرتا ہے، لیکن اگر سورج کی تپش نہ ہو تو کیسے غلہ پکے گا، وہ فصل کیسے پوری تیار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ موسم میں سردی اور گرمی کو رکھا، اور اس کے بھی اپنے اپنے فوائد ہیں، اس کے بھی اپنے اپنے فوائد۔ تو اصل ہر چیز کا محافظ وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد بھی فرماتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر حفاظت۔ تو پہلا قول تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد فرشتوں کی نگہبانی اور فرشتوں کا محافظ بننا، اور یہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ فرشتے اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی عطا سے، اور اللہ نے جو انہیں ڈیوٹیاں دی ہیں اس کے مطابق وہ محافظ بھی ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں۔ فرشتے نگہبان بھی ہیں طرح طرح کے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اور فرمایا کہ جب انسان کے ہر قول اور فعل دو فرشتے لے لیتے ہیں، ایک اس کی دائیں جانب اور دوسرا اس کی بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ یعلمون ما تفعلون، اور بے شک تم پر ضرور محافظ فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس کے حوالے سے کئی ایسی احادیث مبارکہ ہیں، کرامن کاتبین جو یہ عمل لکھتے ہیں، دائیں جانب والا نیکی لکھتا ہے، بائیں جانب والا وہ انسان کی برائی کو لکھتا ہے، اور یہ دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے پر بھی امین اور امیر ہے۔ اچھا، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ جی ہاں، حدیث قدسی ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ نیک کام کا ارادہ کرے، قصد کرے، وہ اس کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ نیکی ایک لکھ لیتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھا کر لکھتا ہے۔ اور جب کوئی برائی کرتا ہے، برائی کا قصد ہے، لکھتا کچھ نہیں فرشتہ، برائی کر لیتا ہے تو برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ تو پھر جب کوئی نیکی لاتا ہے تو اسے اللہ پاک کی طرف سے 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور کوئی برائی ہے تو وہ اسی کی مثل ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، شان کریمی ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرے، رب نیکی لکھنے کا حکم دے دیتا ہے، برائی کا ارادہ کرے تو منع کرتا ہے ابھی نہیں لکھو، برائی کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ برائی کرتا بھی ہے تو فرشتوں کا بھی روکا جاتا ہے، جس میں فرمایا 7 گھنٹے رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، یہ اس چیز سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، یا کوئی ایسی نیکی کر لے، تسبیح کر لے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ کو ختم فرما دے، گناہ کو معاف فرما دے۔ تو گناہ ہو جانا یہ تو انسان سے ممکن ہے، ہوتا رہتا ہے،
سچی توبہ کرنے کے بعد بھی شیطان اسے بہکا دیتا ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، وہ اپنے ان گناہوں پر قائم نہ رہے، لیکن جب توبہ کرے تو سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اللہ غلطی ہوگی، اب غلطی نہیں ہوگی، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔